بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دلیر اور بہادر خاتون تھیں۔ جب انہوں نے اپنے عظیم والد اور ذوالفقار علی بھٹو سے جیل میں آخری ملاقات کی تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیگم اور بیٹی سے کہا کہ آپ دونوں پاکستان سے باہر چلی جائیں۔ دونوں عظیم خواتین نے کہا کہ ہم کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں جائیں گی اور PPP کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم آپ کے ادھورے مقدس مشن کو مکمل کر سکیں۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا دور سخت ترین دور تھا۔ PPP کے مرکزی رہنما خوف زدہ ہو کر مسلطوں کا شکار ہو گئے۔ کوئی لیڈر پارٹی کارکنوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ان حالات میں بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے PPP کو قیادت فراہم کی اور جنرل ضیاء الحق کی امریت کے خلاف ڈٹ گئیں۔ ان دونوں لیڈروں کی قیادت میں PPP کے کارکنوں نے بے مثال قربانیوں کی داستان رقم کی۔ انہوں نے کوڑے کھائے، جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، شاہی قلعے میں تشدد کا سامنا کیا اور جلا وطنی کی اذیتیں اٹھائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس قدر جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ پاکستان کی عوام حیران ہو کر رہ گئے۔ آمد جنرل ضیاء الحق کے سامنے ڈٹ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، جس نے پاکستان کے مقبول ترین عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا تھا۔ پاکستان میں خوف و ہراس کی حکومت تھی۔ ان سنگین حالات میں بے نظیر بھٹو نے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں مگر مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب نے نہتی لڑکی کے نام سے ایک نظم لکھ کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہادری اور دلیری کو خراج تحسین پیش کیا۔ PPP کے کارکنوں نے اپنے عظیم لیڈر کو بھٹو کی تصویر بے نظیر اور چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا خطاب دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بے مثال جدوجہد کر کے عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ دنیا حیران اور ششدر رہ گئی کہ پاکستان جیسے مردوں کی بالادستی اور قدامت پرستی والے ملک کا وزیر اعظم منتخب ہونا آسان کام نہیں تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ معجزہ کر کے دکھایا۔ وہ پاکستان کو 2 بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں اور انہوں نے اپنے عظیم باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے کمزور طبقوں کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان کے مقتدر حلقے بہادر، دلیر اور ذہین لیڈروں سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں اور ان کو مختلف طریقوں سے سیاسی منظر سے ہٹاتے بھی رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لیاقت علی خان شہید، حسین شہید سہروردی، ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی المناک مثالیں موجود ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی بھی لیڈر کو سیاسی منظر سے ہٹایا گیا تو اس خلا کو بونے لیڈروں نے ہی پر کیا۔ کاش مقتدر حلقے یہ سمجھ جائیں کہ دانش مند اور اہل لیڈر ہی ریاست کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں اور اسے ترقی و خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو اس وقت شہید کر دیا گیا تھا جب وہ جلسہ عام سے خطاب کرنے اور عوام کے سامنے دھرتی کو دہشت گردی، ظلم اور اضطہاد سے پاک کرنے کا عہد کرنے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہی تھیں۔ اس وقت کے آمد جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ تصور کرتے تھے، لہذا انہوں نے مقبول عوامی لیڈر کو مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کی بجائے ان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جاتی تو دہشت گرد کبھی ان کی گاڑی کے قریب پہنچ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ان کے بعد ایک آمد جرنیل ضیاء الحق نے پاکستان کی ریاست کو تباہ و برباد کر دیا اور ایسے زہریلے بیج بوئے جن کی فصل آج تک پاکستان کے عوام اور ریاستی ادارے کاٹ رہے ہیں۔